الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد لوگ نماز میں ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں ناف کے نیچے، بعض مذاہب میں ناف کے اوپر، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو ہاتھ باندھتے ہی نہیں ہیں، ہاتھوں کو اٹھایا اب ناف کے نیچے باندھے نہیں ہیں بلکہ نیچے کو لے کر چلے گئے، وہ نیت باندھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کی نماز ہو جائے گی جنہوں نے نیت نہیں باندھی ہے، یا پھر یہ طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ جو لوگ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کے بعد نیت باندھ لیتے ہیں، یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے اور جمہور امت کا اسی پر عمل رہا ہے۔ جمہور فقہا، جمہور امت اس پر متفق رہی ہے کہ نماز کے لیے ہاتھوں کو چھوڑا نہ جائے بلکہ باندھا جائے۔ ہاں، جو لوگ نماز میں نیت نہیں باندھتے، ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی، بلکہ ان کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جو نماز کی نیت باندھتے نہیں ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جمہور امت کا یہ تعامل رہا ہے اور احادیث کی روشنی میں یہ تعامل رہا ہے۔ احادیث میں یہ ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اور نیت کو باندھا ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے اوپر رکھا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رہی ہے، اور تحت السرہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ فوق السرہ یہ بھی حدیث میں ہے۔ اس میں افضلیت میں صرف اختلاف ہے کہ ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا جائے یا ناف کے اوپر باندھا جائے۔ جمہور علماء احناف کے نزدیک تحت السرہ بہتر ہے، بعض فقہا کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک فوق السرہ افضل ہے۔ لیکن نیت باندھنے کا معمول اکثر کے یہاں یہی ہے۔ کچھ لوگ فوق الصدر باندھتے ہیں، تو فوق الصدر کے لیے یہ میری نظر سے کوئی حدیث ایسی نہیں گزری کہ جس میں فوق الصدر کا لفظ موجود ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر یہاں ہاتھ باندھے ہیں۔ فوق السرہ موجود ہے ناف کے اوپر، حدیث میں موجود ہے، تحت السرہ بھی ہے۔ یہ دونوں روایتیں میری نظر سے گزری ہیں۔ اس سے اوپر جو ہے وہ فوق الصدر کی جو روایت ہے وہ میرے نظر سے نہیں گزری۔ تو اس لیے جمہور امت کا یہ تعامل رہا ہے کہ انہوں نے نیت باندھی ہے، نیت کو چھوڑا نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھا جائے، نیت باندھی جائے، یہی ادب کے زیادہ قریب ہے۔ کسی بڑے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، اس کے دربار میں جب ہم کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے تو ہاتھوں کو باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔